ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میے دوست بزرگوں، اکثر ساتھی ہم سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہماری روزی میں برکت ہو جائے، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے۔ اور بہت سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ ہمارا اپنا مکان نہیں، یہ کرائے کا مکان ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذاتی مکان دے دے۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں جو احادیث میں آیا ہے اور جس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ جب بھی آپ وضو کریں، وضو کے درمیان کی دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دیکھیں کتنا پیارا وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے امتی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئیں گے، اپنی دکان کو چھوڑ کر آئیں گے، اپنی تجارت کو چھوڑ کر آئیں گے۔ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو دل میں خیال آتے ہیں یار دکان بند کر کے جاؤں گا، 15 منٹ لگیں گے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ میرے لگیں گے، پتہ نہیں کتنے میرے کسٹمر نکل جائیں گے۔ شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے کہ آپ نقصان ہوگا آپ کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی وہ دعا سکھلائی ہے کہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے آپ اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ مزید آپ کی روزی میں برکت دے گا۔ سب سے پہلے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عربی میں باب کہتے ہیں ایک دروازے کو اور ابواب کہتے ہیں کئی دروازوں کو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شفقت دیکھیں، رحمت دیکھیں، اپنی امتیوں کو کون سی دعا سکھلائیے؟ اے اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ ایک دروازہ نہیں، کئی دروازے۔ جب آپ اپنی دکان سے آ رہے ہیں، آپ اپنے تجارت سے آ رہے ہیں، کاروبار کو آپ بند کر کے آ رہے ہیں، گھر سے آپ جب نکلے ہیں، مسجد میں جب داخل ہوں گا، پہلا سوال جو اللہ کی ذات سے کس کا ہے؟ اے اللہ آپ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور رحمت میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نیک بیوی، اولاد، نیک اولاد کا، اچھی روزی، حلال روزی، یہ ساری چیزیں رحمت میں آ جاتی ہیں۔ پھر جب مسجد میں داخل ہو گئے، آپ نے اللہ سے رحمت کی دعا کر لی، اب جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وضو کی شروع کی دعا کے بعد ایک درمیان کی دعا بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو وہ آتی نہیں ہے اور بہت سے ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں کہ وضو کے درمیان کی کوئی دعا ہے۔ وضو شروع کرنے کے بعد اور آخر ختم کرنے سے پہلے کہیں بھی اس دعا کو پڑھ لے۔ دعا کو پھر سماعت کیجئے گا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر کو میرے لیے کشادہ فرما، اور اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ آپ نے 3 دعائیں مانگی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھیں اپنی امتیوں کے لیے۔ پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگی، پھر اپنے گھر کی کشادگی مانگی کہ اللہ میرا گھر تنگ ہے، 2 مرلے کا، 3 مرلے کا ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے زیادہ اور چوڑا کشادہ گھر چاہیے، یا میرا اپنا ذاتی مکان نہیں، کرائے کا مکان ہے، مجھے اپنا ذاتی چاہیے۔ یہ بھی اس میں آ جائے گا وسع لی میں کہ اللہ میرے گھر کو کشادہ فرما، اور پھر یہ اللہ میری روزی میں جس دکان کو چھوڑ کے آیا ہوں، جس کاروبار کو چھوڑ کے آیا ہوں، یا اللہ اس کاروبار اور دکانداری میں میرے گھر بار میں برکت عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا میرے دوستو، یہ 1000 تعویذوں سے اور 1000 مولویوں کی وظیفوں سے یہ ایک حدیث اور یہ ایک سنت، یہ دعا سب سے بہتر ہے۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، انہی میں ہماری حفاظت ہے۔ تو آج سے اہتمام کر لیں، تہیہ کر لیں، جب بھی وضو کریں گے وضو کے درمیان اپنی بیوی سے کہیں، بیٹی سے کہیں، بیٹے سے کہیں، معصوم بچوں کو یہ دعا سکھلائیں، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ پھر دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت آپ خود محسوس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔